السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے بدترین 5 گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ یا علی، وہ کون سے ایسے 5 گناہ ہیں جس کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، بے سکون رہتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق کی فراوانی ہو، رزق میں برکت ہو اور کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کھانا ہے، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا، ہائے، سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشن میں رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اس شخص کو گھیر لیتی ہے، ہر طرح کی مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہے۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا کہ ابا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابے نے کہا کہ نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے میں سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں ایک روز نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، یہ بہت ہی پیارا مکان ہے، عمدہ مکان ہے، زبردست مکان ہے، اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، آپ یہ مکان خرید لیجئے۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، میں آپ کے محلے کا رہنے والا ہوں، یہ مکان بڑا ہی عمدہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، ارے او نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا اور ایک کیا عیب ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں تیرے جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت ملے تو میں نہ لوں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، خدا را اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو،
اور اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا، نہ سود لینا اور نہ سود کھانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی پر تہمت لگا دی جائے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میرا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کسی نیک عورت پر، کسی کی بیٹی پر تہمت لگاتا ہے، کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، جو شخص کسی نیک ایسی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، خدا را کسی بیٹی کے اوپر تہمت مت لگانا۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جو محنت مشقت کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، آج جب وہ جوان ہوئی تو محلے کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے اس کو قبول نہ کیا اور تہمت لگا کر اس کو ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، نکاح نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت مت لگانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال کھا جانا، ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، کیونکہ کبھی جب آپ مر جائے تو آپ کی اولاد پر بھی کوئی شفقت کا ہاتھ رکھ سکے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، خالی ہاتھ ہی سر پہ رکھ دیتا ہے، جتنے سر پہ بال ہوتے ہیں اس شخص کو اتنی نیکیاں دی جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ نے اس شخص سے فرمایا کہ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ چاہے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دے، لیکن شرک کرنے والے کو معافی نہیں ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پانچواں گناہ، خطرناک گناہ، اہم گناہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی پینا حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرواتا ہے، جو شخص کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے جو شخص جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے پر آن پہنچتی ہے جہاں سے یہ جاتی ہے۔ جادوگر انسان یہ سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم آپ کے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی بھی نہ کرنا، ان 5 خطرناک گناہوں سے بچنا۔ انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تمہارے رزق میں فراوانی ہوگی، رزق کی رہل پہل ہوگی، مصیبتوں سے بچے رہو گے اور خوشیاں ہی خوشیاں آپ کے دروازے پر دستک دیں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ तबारक ताला हमें हक सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 ख़तरनाक गुनाहों के बारे में बयान किया है। मज़ीद मेरी अगर चाहते हैं अच्छी इस्लामी वीडियो देखनी है तो जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पे कलमा जारी कर दे, ख़ात्मा ईमान पे करे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।